بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1704 ہے اور آج سورہ فاطر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 29 اور 30، 29 and 30۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین بلا شبہ وہ لوگ جو یتلون تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں، مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو دیا، سرا وعلانیہ پوشیدہ اور علانیہ، یرجون وہ امید کرتے ہیں، تجارتاً ایسی تجارت کی، لن تبور جو ہرگز نقصان والی نہیں، لیوفیہم تاکہ ان کو پورے دے اللہ، اجورہم ان کے اجر، ویزیدہم اور زیادہ دے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، انہ بلا شبہ وہ غفور بہت بخشنے والا، شکور از حد قدردان ہے۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہے جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ ان کو پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، تو وہ بے شک تو وہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوسری بات، جنہوں نے نماز کی پابندی رکھی۔ تیسری بات، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خفیہ اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی بات، یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی۔ پانچویں بات، تاکہ اللہ ان کو ان کا پورا اجر دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے۔ چھٹویں بات، یقیناً وہ بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ بزرگان محترم، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ اس میں بیان کے ہوئے احکامات کا انہیں پتہ چلے، اور پھر فرض نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو مال دیا ہے اس میں سے لوگ چھپا کر، آہستگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور دکھا کر خرچ کرتے ہیں، جبکہ دکھا کر دینے میں ریاکاری کی نیت نہ ہو، تو انہیں اس عمل کے بدلے میں ثواب ملے گا۔ تو ایسے لوگوں کا یہ عمل گویا کہ ایک تجارت ہے، اور تجارت بھی ایسی کہ اس تجارت میں کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو بھی نیک عمل اس دنیا میں کریں گے، ان کے اس عمل کے بدلے میں جو ثواب انہیں ملنا چاہیے وہ ثواب انہیں پورا عطا کیا جائے گا۔ ایک رتی برابر بھی ان کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں ان کے ثواب میں اور زیادہ دیں گے، کہ جس کے ساتھ انہوں نے یہ تجارت کی ہے وہ تو بڑا قدردان ہے کہ ان کے اس عمل کی اس کے پاس بڑی قدر و قیمت ہے، اسی وجہ سے ان کے عمل کے ثواب میں اضافہ کرے گا، اور اگر اس عمل میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو اس کوتاہی سے صرف نظر کرے گا اور انہیں بخش دے گا۔ آج کل کے ماحول میں ہم سامان کی خرید و فروخت اور اس پر زیادہ مال ملنے کو تجارت سمجھتے ہیں، بلکہ یہ حقیقی تجارت نہیں، کیونکہ اس تجارت کے بدلے میں جو منافع ہمیں ملے گا وہ ختم ہونے والا ہے، باقی رہنے والا نہیں۔ اس کے برخلاف حقیقی تجارت وہ تجارت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس دنیا میں اپنے اعمال کے بدلے ثواب کا کمانا یہ اصل تجارت ہے جو کہ کبھی نقصان میں نہیں ہوگی، اور اس تجارت کا نفع بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس تجارت پر نفع دینے والا اتنا مہربان ہے کہ جو نفع اس تجارت کرنے والے کو ملنا چاہیے اس سے بڑھ کر وہ اسے عطا کرتا ہے۔ تو انسان ہمیشہ وہی تجارت کرنے کا خواہش مند رہتا ہے جس میں نفع زیادہ ہو، اس لیے ہر کسی کو یہ تجارت کرنا چاہیے، یعنی نیک اعمال کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، گناہوں سے بچے رہنا، تاکہ آخرت کی زندگی پرسکون گزرے۔
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشن کا ایک اہم ترین حصہ تلاوت قرآن بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے پروردگار ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں، انہیں کتاب و حکمت سکھائیں اور انہیں پاک کریں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں تلاوت قرآن کی افادیت یوں بیان کی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 107 میں تلاوت کا اثر بیان کیا گیا، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تلاوت قرآن کے بعد نماز کی پابندی کا ذکر کیا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں نمازوں کی پابندی کا حکم یوں دیا گیا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ نماز کی پابندی کے تذکرے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا کہ پوشیدہ اور علانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب یوں دی گئی اور اس بشارتیں بھی سنائی گئیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 میں کہا گیا، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ تلاوت قرآن، پابندی نماز اور راہ خداوندی میں خرچ کرنے والے ایسی کامیاب اور نفع بخش تجارت میں اپنی توانائی صرف کر رہے ہیں جس میں نقصان کا امکان ہی نہیں بلکہ نفع ہی نفع اور کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔